حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ، جو سرکار حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے مرید بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں۔ اللہ نے آپ کو بڑا مقام عطا کیا، لیکن آپ کا سارا مقام جاہ و جلال ہے۔ ایک مرتبہ آپ کے خادم اور آپ کے خلیفہ حضرت شمس الدین نے عرض کی، حضور یہ قرآن مجید والفرقان حمید میں اللہ نے فرمایا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس اللہ کے فرمان کے دو حصے ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، یہ اعمال کے ذریعے اللہ رب العزت کی قربت ہے، اور یہ جتنی قربت کی کیفیت، قربت سے پہلے جو مقام بھی ہے، اعمال کی جو کیفیات بھی ہیں، یہ مقام فنا ہے۔ اور جب بندہ اللہ رب العزت کے قرب خاص میں چلا جاتا ہے تو رب ذوالجلال پروردگار عالم اسے بقا عطا کرتا ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، یہ مقام بقا ہے۔ تو خلیفہ صاحب نے، خواجہ شمس الدین نے عرض کی، حضور مجھے سمجھائیے کہ فنا کیا ہوتا ہے اور بقا کیا ہوتا ہے، تاکہ مجھے سمجھ آئے کہ من عمل صالحا میں اعمال کے ذریعے انسان فنا سے بقا کی طرف پہنچ کے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ہمیشہ کے لیے بقا ہو جاتا ہے۔ تو سرکار علی احمد صابر کلیری نے فرمایا، یہ اب تمہیں سمجھ نہیں آئے گا جب تک کہ اس کا پریکٹیکل نہ ہو۔ جب میں فوت ہو جاؤں، آپ کو میں حکم دے رہا ہوں کہ میرا جنازہ تیار کر کے رکھ دینا، صفیں بنا لینا، اور انتظار کرنا کہ ایک شخص آ کے جنازہ پڑھائے گا میرا، اور جو شخص جنازے کے لیے آئے گا وہ گھوڑے پہ سوار ہوگا، چہرے پہ نقاب ہوگا، وہ آگے آ کے نماز پڑھائے گا۔ جب نماز پڑھا کے جانے لگے تو دامن تھام لینا، عرض کرنا کہ سرکار مجھے بتائیں فنا کسے کہتے ہیں، بقا کسے کہتے ہیں۔ وہ یہ مسئلہ حل بھی کر دے گا، سمجھا بھی دے گا، اور آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی۔ ٹھیک ہے صاحب۔ اب انتظار کرتے کرتے وہ مقام آ گیا کہ حضرت کا انتقال ہو گیا، آپ دنیا سے چلے گئے۔ اللہ کے جو محبوب ہوتے ہیں ان کے بارے حکم یہ ہے کہ اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون من دار الی دار، اللہ کے جو یار ہوتے ہیں وہ کبھی مرتے نہیں ہیں، وہ تو ایک دنیا چھوڑتے ہیں اور دوسری دنیا کی طرف چلے جاتے ہیں، جن کا تعلق، جن کی وفاداریاں اللہ رب العزت کی قربتوں میں چلے جاتی ہیں، اللہ رب العزت انہیں ہمیشہ کے لیے زندگی عطا کر دیتا ہے۔ بہرحال آپ کی وصیت کے مطابق صفیں باندھ دی گئیں، جنازہ پڑھانے والے کی انتظار ہو رہی ہے۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ ایک گھوڑ سوار آیا، گھوڑے پہ سوار ہے، چہرے پہ نقاب ہے، وہ گھوڑے سے اترے، سیدھا مصلی پہ چلے گئے، انہوں نے جنازہ پڑھایا۔ جنازہ پڑھانے کے بعد وہ جانے لگے تو میں نے اپنے مرشد کے حکم کے مطابق ان کا دامن تھام لیا۔ میں نے عرض کی، حضور ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ پہلے تو وہ فرمانے لگے، بھائی یہ کوئی مسئلے کی جگہ تھوڑی ہے۔ میں نے عرض کی، حضور میرے مرشد کا حکم، ہاں بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ جناب مجھے یہ سمجھائیے کہ فنا کسے کہتے ہیں اور بقا کسے کہتے ہیں؟ فرمایا، بھائی اتنا بڑا مجمع ہے، ان کے سامنے میں تجھے کیسے بتا سکتا ہوں، یہ تو بڑے راز کی بات ہے، اور یہ تنہائی کی بات ہے، یہ خلوت کی بات ہے، جلوت کی بات نہیں ہے۔ اس نے کہا، صاحب کرم نوازی فرمائے، مجھے تو انتظار کرتے کرتے زندگی گزر گئی، ابھی آپ تخلیہ فرما لیں، آپ ارشاد فرما دیں، علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، تو میرے سامنے آ جاؤ۔ حضرت خواجہ شمس الدین جنازہ پڑھانے والے کے سامنے تشریف لے آئے۔ تو آپ نے جب چہرے سے نقاب اٹھایا تو شمس الدین غریب نے نواز دیکھتے ہوئے بڑے حیران ہو گئے، ورتا حیرت میں چلے گئے، پریشان ہو گئے، مبہوت ہو گئے کہ یہ کیا ہے۔ دیکھتے کیا ہے کہ خود علی احمد صابر کلیری تشریف فرما ہے۔ عرض کی، غریب نواز آپ کا تو انتقال ہو گیا اور آپ اس کیفیت میں تشریف فرمائے اور آپ نے جنازہ پڑھایا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ہم نے وعدہ کیا تھا نا کہ تجھے مسئلہ سمجھائیں گے، اور جنازہ پڑھانے والا تجھے مسئلہ سمجھائے گا، وہ میں ہی ہوں۔ اب سمجھ لو، یہ جو چارپائی پہ پڑا ہے علی احمد، یہ مقام فنا ہے، اور یہ جو تیرے سامنے کھڑا ہے یہ مقام بقا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن تک فنا تھی، اور جب اللہ نے اپنی قربت عطا کی، خالق کائنات کی خاص قربت میں بندہ چلا جاتا ہے تو اللہ پاک کو ہمیشہ کے لیے خالق کائنات اسے مقام بقا عطا کر دیتا ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، عملی طور پہ میں تیرے سامنے کھڑا ہوں کہ اللہ پاک اسے ہمیشہ کی زندگی عطا کر دیتا ہے۔ تو پتہ چلا نیک اعمال میں پاوریں ہیں، خالق کائنات کی محبت میں طاقتیں ہیں، اللہ رب العزت کی قربت میں خالق کائنات پروردگار عالم نے اتنی پاور رکھی ہے کہ بندہ جو کل من علیہا فان کی راہوں سے گزرتا اللہ رب العزت کی قربت میں چلا جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی ایک صفت ہے
کہ رب ذوال جلال خالق کائنات باقی ہے، اللہ کے سوا کوئی باقی نہیں ہے، تو جب اللہ کی بارگاہ میں کوئی فنا ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اسے بھی بقا عطا کر دیتا ہے۔